یہ میرا وہی ڈیسیجن اب بھی باقی ہوا، کیونکہ اہل سنت مناظر نے اپنے آپ کو اور مزید خراب کیا، لیکن کوئی دلیل نہیں دی ہے اس نے۔ اس گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اہل سنت مناظر جرح و تعدیل کے اصولوں سے بھی واقف نہیں تھے۔ صحیح حسن روایات کو آپ ضعیف ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ خاص طور پر آپ نے ابن حبان کے ایک مبہم جرح کو آپ لے کے آئے، جس کو آپ کے اپنے علماء نہیں مانتے، جس کو امام ذہبی رد کر کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ثقہ ہے۔ امام حاکم اس کو صدوق کہہ رہے ہیں، ابن معین اس کو ثقہ کہہ رہے ہیں، آپ کے بڑے بڑے علماء اس کو ثقہ کہہ رہے ہیں، جبکہ یہ قاعدہ واضح ہے کہ جو جرح مبہم ہے یہ مردود ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ابن حبان کی جو جرح تھی یہ مبہم ہے، ٹھیک ہے آقا جان؟ تو یہ آپ جو ہے اپنے مذہب کے اصولوں کے مطابق آپ خود بدعتی ثابت ہو چکے۔ آپ نے امام مسلم کی روایت کے اوپر آپ نے اعتراض کیا، امام مسلم کے راویوں کے اوپر آپ نے اعتراض کیا، اور آپ کے اپنے اماموں کے نزدیک آپ بدعتی ثابت ہو گئے، اور آپ کے اس اصول کے مطابق آپ کے امام ابو حنیفہ وہ خود جو ہے نا، آپ کے بڑے بڑے علماء کے نزدیک وہ خود جو ہے مضطرب الحدیث ہے۔ جو آپ نے اوپر اسکین کیا تھا کہ مضطرب الحدیث کہنا جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، یہ جرح ہوتی ہے، جرح مفسر ہوتی ہے یہ۔ اس اعتبار سے آپ کے خود امام جو ہیں وہ متروک ہو گئے آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی اس کی روایات، اس کے اقوال بھی جو ہے نا وہ کھائی میں گر گئے سب کے سب۔ اور دوسرا میں سید بزرگوار سید الحسنی صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے حق سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا کو آپ نے اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کیا، صحیح احادیث لائے، آپ نے حسن احادیث لائے، آپ نے گواہوں کو پیش کیا، ایک چیز کا انکار کرتا رہا، جس کا انکار کیا آپ نے سامنے پیش کیا۔ الحمدللہ آپ کی ایک دلیل کا بھی یہ کوئی شافی رد نہیں کر سکا۔ الحمدللہ یہی حقانیت ہوتی ہے کہ جب حق سامنے ہو تو باطل چاہے وہ جتنی بھی کوشش کرے اس نے مٹنا ہی ہوتا ہے۔ وجاء الحق وزهق الباطل وان الباطل كان زهوقا۔ تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں سر بزرگوں کو۔ اگر کسی گروپ ممبر نے کسی بھی صورت اگر مقدسات مذہب کی اہانت کی یا کوئی بھی برا لفظ مقدسات مذہب کے لیے استعمال کیا تو اس کو بغیر وارننگ کے ریموو کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ و فتح قریب۔ محترم علی حضرت صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور آپ نے بہت ہی زبردست اور عالی شان گفتگو فرمائی ہے، اور آپ نے حق واضح فرما دیا ہے۔ اور یہ صاحب میرے خیال میں سید حسینی تھا آپ کا مخاطب، تو یہ شخص جو ساری رات اور آج سارا دن جو ہے نا لگا رہا، لیکن دعوت تک کی ثابت نہیں کر رہا سکا، لیکن ماشاءاللہ آپ نے صحیح مسئلہ سمجھا دیا۔ اللہ پاک آپ کو علم و عمل میں برکت دے، اور ان رافضیوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے۔ جی محترم ہادی صاحب، ہمارے مناظر نے یہ ثابت کیا ہے کہ فضیل بن مرزوق شیعہ ہے، تو لہٰذا وہ اپنے مذہب کی تائید میں روایت لے کر آیا ہے، اس کو رد کریں گے۔ بس اوکے ہو گیا جناب۔
اللہ علی حاضر صاحب نے مسئلہ جو ہے نا واضح کر دیا ہے، اور علی حاضر صاحب کی میں تحریر لگاتا ہوں اور پھر اس کے اوپر میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ جی ہادی صاحب اور دیگر جو سنجیدہ اور اہل علم حضرات ہیں، اس کو ذرا پڑھیں اور سمجھیں تو انشاءاللہ جو ہے نا مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیا فضیل بن مرزوق شیعہ نہیں ہے؟ تو شیعوں کی روایت ہمارے ہاں حجت نہیں ہے، جو اپنے مذہب کی تائید میں وہ روایت پیش کریں گے، ہمارے ہاں یہ حجت نہیں ہے، یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے۔ جی سلیم بھائی اس کا جواب دے دیا نا کہ شیعہ ہونا سے مراد یہاں پر تفضیلی سنی مراد ہے، اس کا رد اوپر دے دیا مکمل واضح طور پر، اور آپ نے مناظر نے بھی اقرار کیا کہ شیعہ ہونا کوئی جرح نہیں ہوتی، شیعہ ہونا کوئی جرح نہیں ہوتی۔ آپ کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اور محترم علی حاضر صاحب نے بتا دیا اور ڈنکے کی چوٹ پر بتا دیا، اور یہ سارے گروپ کو جو ہے نا باور کرا دیا کہ جتنی بھی ہبہ والی روایات ہیں اس کے اندر سارے کے سارے شیعہ ہیں، سارے کے سارے شیعہ ہیں۔ تو ہم لہٰذا شیعوں کی روایت مانیں، اب یہ سید حسینی ہو گیا، یہ ہادی ہو گیا، اب یہ تلے ہوئے ہیں اور اسی پر یہ کوشش کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، صبح شام لگے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا شیعوں کو مانیں۔ واہ رے واہ، یہ کیسی بات ہے، جبکہ ان کے ہاں یہ قاعدہ موجود ہے کہ سنی راوی سکہ ہی ہو تو اس کے اندر جو ہے مطلب اگر وہ ایسی روایت لے کر آتا ہے ہمارے مذہب کی، ہمارے موقف کی تائید نہ کرتی ہو تو ہم اس کو جو ہے نا رد کر دیں گے، لیکن ہمارے جو قاعدے اصول ہے یہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ علی حیدر بھائی نے بہت بہترین مقابلہ کیا، علی حیدر بھائی نے ان کی روایت کا رد کیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حسنی صاحب باغ فدق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مالیت ثابت نہیں کر سکے، حالانکہ وہ آیت سے ہی جو نا ثابت کرنا تھا، تو مالیت ملکیت وہ ثابت کرنا تھا، وہ ملکیت ثابت نہیں کر سکے۔ اصل چیز ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص تھا، خاص کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو تقسیم کا حکم دیا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت ثابت نہیں ہوئی، اور ملکیت پر شاہ صاحب آئے نہیں۔ شاہ صاحب نے بھائی پر جو ہے زیادہ تر دلائل جو ہے رٹے ہوئے ہیں، اسی پر شاہ صاحب کے دلائل تھے بس، حالانکہ وہ بھی دلائل الحمدللہ اسلام بھائی نے، علی حیدر بھائی نے جو ہے نا وہ رد کر دیے تھے۔ اور بھائی اس کا جواب دے دیا، آپ کے اہل سنت مناظر نے بھی تسلیم کیا کہ صرف شیعہ ہونا کوئی جرح نہیں ہوتی، کسی کو شیعہ لکھ دینے سے اس کو اوپر کوئی جرح نہیں ہوتی، اور اس شیعہ ہونے سے مراد بھی اوپر ثابت کیا سید حسنی نے کہ وہ فضلت عمر اور ابو بکر کے جو ہے نا قائل تھا، اوپر انہوں نے دکھا بھی دیا آپ کو تو آپ کے اپنے مناظر جو دلائل دے رہے تھے وہ ہی آپ کے پلے نہیں پڑے۔ آپ جو ہے آپ ماشاءاللہ سے بہت ہی ماشاءاللہ سے بس آپ نے تائید ہی کرنی۔ یہ دیکھ ہادی صاحب، یہ دیکھ
یہ دیکھ یہ مشدد قسم کا شیعہ تھا، فضیل بن مرزوق یہ مشدد قسم کا شیعہ تھا، لہٰذا اس کی روایت ہمارے ہاں حجت نہیں ہے۔ اور باقی آپ کا یہ اعتراض کہ وہ شیعہ ہونا تفضیلی شیعہ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور یہ ہبہ والے جتنے ہیں نا، جتنے بھی ہبہ والے ہیں، یہ سارے کے سارے ایسے شیعہ ہیں کہ جو بدعتی ہیں سارے۔ یار خدا کی قسم شیعوں کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور ہم نے کب کہا کہ شیعہ ہونا جرا ہے؟ ہم نے کب کہا کہ شیعہ ہونا جرا ہے؟ اللہ کے بندے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سکہ راوی بھی ہو نا، شیعہ سکہ راوی بھی ہو، وہ روایت ایسی لے کے آئے گا اہل سنت سنیوں کے موقف کے خلاف ہوگی، اس کی تائید نہیں کرتی ہوگی تو اس کو ہم رد کریں گے۔ یہ کیا تمہارے اصول نہیں ہے؟ اور یہ ہمارے ہاں بھی اصول ہے، اور اسی کو تو علی حیدر صاحب نے بار بار ثابت۔ او بھائی ہمارے اصول ہماری کتابوں کے لیے ہیں، آپ کے اصول آپ کی کتابوں کے لیے۔ آپ کے اصول پر سید بزرگوار نے دے دیے کہ شیعہ ہونا کوئی جرح نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ کوئی جرح ہی نہیں ہوتی، ٹھیک۔ کئی شیعہ راویوں سے امام مسلم نے، امام بخاری نے، امام نسائی نے، آپ کی کتب بڑی پڑی ہوئی ہے۔ اگر شیعہ کی روایات سے انکار کرو گے تو آپ کے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اور سید نے اوپر حوالہ بھی دے دیا کہ اولاً یہ تو آپ کو بدعتی ثابت کرنا ہونا تھا، وہ تو آپ ثابت نہیں کر سکے۔ اور جو آپ کا جو اصول ہے وہ بدعتی کے لیے، بدعتی ناصبی بھی ہو سکتا ہے، معتزلی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک، لیکن آپ کو بدعتی پہلے ثابت کرنا ہوگا، اور اس کے باوجود اس پر عمل نہیں ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم بھری پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ شیعہ سے انکار کرو گے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ باقی ہماری کتابیں ہمارے لیے، ہمارے اصول ہماری کتابوں کے لیے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ ارے تجھے بات سمجھ نہیں آ رہی تو ہم کیا کریں؟ ہم بار بار تجھے یہ سمجھا رہے ہیں کہ شیعہ راوی ہو، سکہ ہو، تو اگر ایسی روایت لے کے آئے جو ہمارے مذہب موقف کے مخالف ہو تو اس کو ہم رد کر دیں گے، نہیں لیں گے۔ اس کی بدعت کو ثابت کرنا ہوگا، وہ ثابت نہیں کر سکے آپ لوگ۔ دوسری بات، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے مناظر نے کیا جرح کی اس روایت کے اوپر؟ جرح کیا کیا آپ مجھے یہ بتا دیں، جرح کی کیا انہوں نے؟ جرح کر سکے؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکے، مبہم چیزیں بیان کرتے رہے، کچھ بھی بیان نہیں کر سکے۔ بھائی بدعت تو ثابت ہو گئی ہے نا کہ ایسی اس نے روایت کر دی اور ایسی چیز لے کے آیا جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یہ تھوڑی بدعت ہے، اس سے بدعت اور کیا ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اس نے یہ جھوٹ اور تہمت باندھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، یہ عطیہ اور یہ فضیل دونوں ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور دوسری بات، حسن صاحب نے بار بار الفاظ جو ہے نا علی حیدر کو غلط کہے ہیں، اوپر ذلیل الفاظ بھی کہا تھا اور بہت الفاظ کہے ہیں۔ اس طرح تو حسن صاحب کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ مناظرہ ہے، کوئی مناظرے میں کوئی خیر ہے، کوئی جیتتا ہے، کوئی آتا ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس طرح حسن صاحب کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا جواب دے دیا تمہیں، اس کا جواب دے دیا، سید حسنی نے دے دیا جواب کہ شیعہ ہونا کوئی جرح نہیں ہوتی۔ آپ بھی کہہ رہے ہو کہ شیعہ ہونا کوئی جرح نہیں ہوتی، تمہاری اسی وائز میں تم متصادم باتیں کر رہے ہو، جرح ہوتی بھی نہیں ہے اور کہہ رہے ہو کہ مانتے بھی نہیں۔ عجیب و غریب تمہارا جو ہے نا اصول ہے۔ دوسرا یہ کہ اوپر حوالہ دے دیا بدعتی، پہلے تو بدعتی ثابت کرو، اگر ثابت ہو گیا جو کہ نہیں کر سکے تب بھی اس کی روایتیں قبول ہوں گی اگر وہ سچا اور ثقہ راوی ہو تو۔ آپ کو اوپر حوالے دے دیا۔ یار صرف یہ ایک ہی لائن تو نے رٹی ہے، اس کے علاوہ کچھ آتا جاتا ہے۔ شیعہ ہونا کوئی جرح نہیں۔ ہمارے محترم علی حیدر صاحب نے کیا کہا تھا کہ شیعہ ہونا جرح ہے؟ واہ رے واہ، کیا بتاؤں یار تجھے، تیرے سے کیا بحث کروں۔ علی حیدر صاحب نے بتاؤ کہ کہاں کہا ہے، کہاں فرمایا ہے کہ شیعہ ہونا جرح ہے؟ ہم نے کب بولا
कि शिया नजरा, अरे शिया नजरा नहीं है, शिया नजरा नहीं है, बार बार कह रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि शिया नजरा नहीं, लेकिन अगर शिया ऐसी रिवायत लेके आए कि जो हमारे मज़हब हमारे मौक़िफ़ की तईद ना करती हो तो हम उसे रिजेक्ट करेंगे। ये बात है, इसको पसे पुष्ट डाल रहे हो और कोई और बातें लेके आ गए हो। ओ मुझे बताओ कि तुम्हारे मुनाजिर ने क्या जरह की है फुजैल के ऊपर? कोई जरह कर सका क्या? जरह कर सका क्या कोई? बाकी तुम जो कह रहे हो कि वो सिका है, सब कुछ है, चलो ये यहाँ तो मान रहे हो ना, सिका है, सब कुछ है, बस शिया है, शिया होना नहीं मालूम, उसका जवाब ऊपर दे दिया। बाकी इसके अलावा कोई जरह कर सके क्या तुम्हारा मुनाजिर? अभी एक असूल मौजूद है, कायदा मौजूद है, उसके जरा के अंदर ज़रूरत ही नहीं है। जब एक पक्की बात हो गई, सुकात है, सिक्का है, अब इसके अंदर कोई जरा की बात रह गई। सिक्का किसको कहते हैं? जिसके लिए तादील हो, सही है। तो अब देखें कि सिक्का हो वो अपने मजहब की तायद के लिए रिवायत लेकर आए, तो ये कायदा असूल है कि उसको कबूल नहीं किया जाएगा, उसको रद्द कर दिया जाएगा, बेहतर समझी जाएगी। पता ही नहीं है यार तुझे कि तेरे से क्या बात कर सकें हम। कसम से यार ये सारे जाहिल हैं, किसी को भी कुछ आता जाता नहीं है, किसी को भी। और ये इन्होंने बस तैयारी की हुई है कि हमने जो है ना सुन्नियों को शिया मनवाने हैं। अरे पागिल, हमारे यहाँ उसूल मौजूद है, कायदा मौजूद है कि शिया की वो रिवायत जो हमारे मौक़िफ़ हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ हो, हम उसको नहीं मानेंगे। ये अरे जब वो सिक्का है, सच्चा है, तो उसको रद्द किस खुशी में करोगे? शिया होना से मुराद जो है वो उस्मान के ऊपर मौला अली को फजीलत देता था। यानी कि इसको आजकल हमारे इस्तिलाह में उसको आप लोग तब्जीली कहते हो, तब्जीली सुन्नी कहते हो। उस वक़्त उसी को शिया कहा जाता था, ठीक है ना। शिया उस वक़्त मुतक़द्दिमीन उसको जरा तादिल की किताबों में उसको शिया लिखते थे जो उस्मान के ऊपर इमाम अली को फजीलत दे। बस ऊपर आपको सईद ने साबित कर दिया वो उस्मान क्या कहते हैं अबू बकर और उमर की जो है वो फजीलत का कायल था। ये ऐसा कोई शिया देखा है तूने? ऐसा कोई शिया देखा है जो अबू बकर और उमर को जो है ना फजीलत दे मौला अली के ऊपर? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तो था तुम्हारा नाज़बी, बस उस्मान के ऊपर जो है हज़रत अली को फजीलत दे रहा है। अरे मैं यार तुझे कैसे समझाऊं, तेरा दिमाग ख़त्म हो चुका है, तेरा इल्म आखिर तक पहुंच चुका है। अरे मैं ये बता रहा हूँ, अब मैं तेरे से सवाल करता हूँ, तेरे से क्या सुन्नी आलू सुन्नत का सिक्का रावी क्या अहले तशय्युं के यहाँ कबूल है या नहीं? और कबूल है तो कैसे कबूल है? क्या उसकी हैसियत तुम्हारे यहाँ कैसी है? ये तो मुझे बता दे, हवाले के साथ बता सकता है। बाकी रहा तेरा सवाल कि सिक्का है तो कबूल क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि अगर जो सिक्का है उसकी रिवायत हमारे मौक़िफ़ हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है, ये उसूल है, ये कायदा है, हमारी कुतुब में मौजूद है। अरे अल्लाह के बंदे, वक्त दिया करो, हमारे भी उसूल पढ़ लिया करो, कम अज़ कम हमारे नहीं पढ़ते तो कम अज़ कम अपने पढ़ लो तो मसले हल हो जाएंगे। इसको भी देखें, इसमें भी अली इधर ने माशाल्लाह मुझसे पूछा था, तो अली इधर भाई को मेरे ख्याल से उन्होंने सही तरह जवाब नहीं दिया शाह साहब ने। लेकिन शाह साहब के अल्फाज जो ना अच्छा चुनाव करना चाहिए, मोहब्बत भरे अल्फाज में एक दूसरे का रद्द करना चाहिए। चलो यार सलीम, चलो इतना बता दो, क्या तुम्हारा मुनाजिर उसको ज़ईफ़ साबित कर सका? फुजैल को क्या ज़ईफ़ साबित कर सका? ये मुझे बताओ ना। ज़ईफ़ साबित कर सके तो बात हो गई ना, ज़ईफ़ तो साबित नहीं कर सका वो, हैं? बाकी शे वाला इतराज़ का जवाब तुम्हें ऊपर दे दिया गया, सईद ने भी दे दिया, तुम्हें समझ में नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आदि भाई आप सलीम से टक्कर न ले, सलीम को छोड़ दे। आगा जान, ये फ़कत कह दें किसी को कि ज़ईफ़ है तो बस उसको ज़ईफ़ माना जाए,
ان کی منطق یہ ہے، انہیں کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس یہ جس کا کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ ضعیف ہے تو وہ ضعیف ہو جاتا ہے، بس یہ ان کی دلیل ہے۔ ان کا کیا ہے دلیلوں کے ساتھ؟ آپ ان سے دلیلیں پوچھ رہے ہیں جس کی نظر میں سیوطی کافر ہے، مشرک ہے، معاذ اللہ، اور وہ ہے شیعہ ہے، اور اس پر یہ لعنت کر بھیج چکا ہے، یہ بندہ آپ کو دلیل دے گا؟ ارے یار تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے یار میں کیسے سمجھاؤں؟ بات سن، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ ضعیف ثابت کیا جائے یا یہ ثقہ ثابت کیا جائے، بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ شیعہ ہے، بس۔ آواز بند سے چلائی۔ ہم سیوطی کی بات مانے نہ مانے الگ بات ہے، لیکن سیوطی کو مانتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ وہ مشرک اور کافر ہے اور اس پہ لعنت ہے۔ تمہارا تو وہ امام ہے نا، ہم اگر کہیں بھی تو ہمارا کہنا بنتا ہے چونکہ ہم اس کے مخالف ہیں، ہم تو دلیل دے سکتے ہیں کہ بھائی وہ چونکہ ہمارے فقہ کے خلاف ہے لہٰذا ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ ارے جس کو مانا چاہتا ہے اس کے بارے میں غلط گمان نہیں رکھا کرتے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات آپ نے کی کہ سیوطی علیہ رحمہ کو آپ لوگ مانتے ہو، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور انشاءاللہ جو ہے نا ان کی باتوں کو بھی ماننا شروع کر دو گے، یہ میری دعا ہے۔ یہ اتنا بدبخت آدمی ہے، ابھی چند دن پہلے سید حسنی کے ساتھ بات کرتے ہوئے سید حسنی نے سوتی کی کتاب سے ایک روایت لگائی تو اس نے سوتی کے اوپر لعنت لگا کے کہا تھا کہ یہ شیعہ ہے، یہ مشرک شیعہ ہے، سوتی کے اوپر۔ یار سلیم، مجھے صرف اس سوال کا جواب دو، کیا تمہارے مناظر نے فضیل کو ضعیف ثابت کیا؟ اتنا سمپل سا سوال ہے یار، اس کا جواب دو۔ دیکھو بھائی سب گروپ ممبران، دیکھو یہ کیا کہتا ہے، یہ جواب نہیں دے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ضعیف ثابت نہیں ہوا۔ ہمارے مناظر محترم علی حاضر صاحب نے جوابات دیے ہیں اور یہ بتایا کہ فضیل بن مرزوق یہ رافضی شیعہ ہے، اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ وہ محدث ہے، ہم اسے بطور محدث مانتے ہیں لیکن عادل نہیں مانتے، اور لعنت بھی نہیں بھیجتے، مشرک بھی نہیں کہتے، اور شیعہ بھی نہیں مانتے۔ یہ آپ کہتے ہیں کہ وہ مشرک بھی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ شیعہ بھی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس پہ لعنت بھی ہے، جبکہ ہم ایسا نہیں کہتے۔ ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ وہ اہل سنت کے ایک معتبر ترین وہ ہیں، محدث ہیں۔ آپ جھوٹ بول رہے ہو اپنے مناظر کے اوپر، آپ کے مناظر نے اوپر ہی کہا شیعہ ہونا کوئی جرح نہیں ہوتی، ہو گیا، شیعہ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے کہا، اسی لیے تو وہ سارا کوشش کر رہے تھے کہ اس کو ضعیف ثابت کر سکیں لیکن ضعیف ثابت نہیں کر سکے، ٹھیک ہے نا؟ تو جاؤ آپ جو ہے نا تھوڑے پاپڑ واپڑوں کا کوئی کام کرو، کوئی دوسرا اخبار شخبار بھیجو، دوسرا کام کرو، تراویح پڑھاؤ۔ ضعیف کو کیا کرے گا تو؟ ضعیف ہے یا نہیں ہے یہ بات ہی نہیں ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ضعیف بھی نہ ہو، سکہ ہو، مضبوط ہو شیعہ، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، یہ بات ہے، ایسی بات کرو نا، یہ کیا ہے ضعیف 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 لگائے رکھا ہے؟ ارے ہادی تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے کب کہا شیعہ ہونا جرح ہے؟ اللہ کے بندے ہمارے اصول سے آپ لوگ واقف نہیں ہو، کتنی بار تجھے ہم اصول دکھائیں؟ ہاں تو بس یہی میں کہنا چاہ رہا تھا نا کہ ضعیف ثابت نہیں ہوا، بس آپ کا اعتراض شیعہ پر تھا، اس کا جواب اوپر دیا جا چکا، اور آپ کے مناظر نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ شیعہ ہونا کوئی جرح نہیں ہوتی، اور تو بس صرف جو ہے ہٹ درمی دکھاتے ہوئے اچھل کود کر رہے ہیں۔ ارے ہادی تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے کب کہا شیعہ ہونا جرح ہے؟ اللہ کے بندے ہمارے اصول سے آپ لوگ واقف نہیں ہو، کتنی بار تجھے ہم اصول دکھائیں؟ ہم نے کب کہا کہ شیعہ ہونا جرح ہے؟ محترم علی حاضر صاحب نے بھی یہی کہا، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، ہماری اصول کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے کہ شیعہ ہونا جرح نہیں ہے۔
बस यार तू किस टाइम का यही लगा हुआ है, तू कोई मुनाजिर शनाजिर नहीं है, टाइम पास है। बात ये है कि जो हमारा असूल है सिक्का रावी हो और जिसके ऊपर जरा भी ना हो, ठीक ठाक हो, लेकिन ऐसी रिवायत लेके आए हमारे मज़हब हमारे मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ हो, उसको हम रद्द करेंगे, बस ये बात है। आपका मुनाज़िर उसको ज़ईफ़ साबित करने की कोशिश करता रहा। आपके इमाम मस्जिद सलीम साहब जो तरावी के पेश इमाम हैं, वो कह रहे हैं कि कोई जरा नहीं है, वो उनको ज़ईफ़ साबित नहीं कर सका, बस शिया होना ये मसला है आपके सामने। तो आप लोगों की जो है ना धोखाधड़ी एकदर्मी सबके सामने आ गई कि हम कबूल नहीं करते, बस ये। अरे जनाब देखो पीछे अली हैदर साहब ने फरमाया बार बार के शिया होना कोई जरा नहीं है। ये अली हैदर साहब की मैं सबर कर मैं दिखाता हूँ, तू पागल हो गया है। अरे जनाब देखो पीछे अली हैदर साहब ने फरमाया बार बार के शिया होना कोई जरा नहीं है। ये अली हैदर साहब की मैं सबर कर मैं दिखाता हूँ। जब शिया होना जरा नहीं है तो फिर जरा मुफस्सिर कैसे साबित होगी? कब्जा ग्रुप आपको किसी चीज का पता है? आप तो कब्जा ग्रुप हो। हादी कहाँ गया? हादी बार बार जो है ना शोर मचा रहा था कि शिया होना जनाब ना जी कोई जरा नहीं है, ऐसे ऐसे बोल रहा था जैसे कि हमें पता ही ना हो। अरे पागिल, हम तो जानते, हमें पता है कि शिया होना कोई जरा नहीं है। और मोहतरम अली हैदर साहब ने भी यही बयान दिया और मैं भी, सारे जो है ना ये समझा रहे हैं, और तू खामखा का टाइम पास लगा हुआ है। इसको देख। किबला इनकी नज़र में किसी रावी के ज़ईफ़ होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो हक़ के जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बयान करे या कबूल करे, बस ये जुर्म उसके ज़ईफ़ होने के लिए काफ़ी है। यार तूने मुझे ना एक दिन कहा था कि मैं अहले सुन्नत के ऐसे रावी और ऐसी रिवायतें लेके आऊँगा कि जिसके अंदर मलकियत भी साबित हो रही होगी और साथ साथ हिबा भी साबित हो रहा होगा। मैं इंतज़ार में हूँ कब मैंने रावी को अहले सुन्नत नहीं कहा, मैं आप ज़रा आंखें खोल के पढ़िए, मैंने ये लिखा है कि अहले सुन्नत के नज़दीक किसी भी रावी का हक़ के जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को कबूल करना ही उसके ज़ईफ़ होने के लिए काफ़ी है। और कोई दलील आप लोगों के पास हो या ना हो, फ़कत इसी बात पे कि उसने हक़ के जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बयान किया, बस वो झूठा हुआ, वो बातिल हुआ, वो काज़िब हुआ और वो ज़ईफ़ हुआ। गो के आपकी अहले सुन्नत जमात का इजमा मौजूद है उसकी तायीद में, उसे सक्का तस्लीम करते हैं सब कि वो सिक्का रावी है और उस पर एतमाद करते हैं। इसके बावजूद आप हैं कि मैं ना मानूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि स्साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तवअहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहम।